اچھا، اب یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ کیٹیگریز جو ہیں آپ کے چینل کی، کچھ لوگوں نے اسلامک چینل بنائے ہیں، کچھ لوگوں نے ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، کچھ لوگ ڈاکومنٹری بناتے ہیں، کچھ لوگ ہسٹری کے بارے میں بنا رہے ہیں، تو الگ الگ سب کے چینلز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی کیٹیگری میں، جیسے میں نے ابھی ایک ٹیک کی کیٹیگری کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان کو لوگ سرچ کرتے رہتے ہیں سارا سال ہی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ لاکھوں لوگوں نے، لاکھوں تو نہ صحیح سمجھے کہ ہزاروں ویڈیوز اسی ایک ٹاپک پہ ہوں گی کہ یوٹیوب کی بیسک سیٹنگ کیسے کرنی ہے، تو آپ کی ویڈیو کہاں پہ رینک کرے گی، کہاں پہ جائے گی؟ دیکھیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کو میرے اس سوال کی بھی سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہزاروں ویڈیوز لوگوں نے ایک ہی ٹاپک پہ بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں اسی ٹاپک پہ دوبارہ ویڈیو کیوں بناؤں؟ اور اب میں تو ہوں بھی بگنر، تو میری ویڈیو کہاں رینک کرے گی؟ میری ویڈیو تو نظر بھی نہیں آنی، سرچنگ میں بھی نہیں آنی۔ یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ دیکھیں، ہر بندے نے ایک ویڈیو، ایک ہی ٹاپک پہ ہزاروں ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ہر بندے کا جو ٹائٹل ہے، ہر بندے کا ٹائٹل اسی ٹاپک پہ بالکل مختلف ہے، سب کے ٹائٹلز بالکل مختلف ہیں، اور سبھی لوگوں نے اپنے جو کی ورڈز، ٹیگز، یہ ساری میٹا ڈیٹا جو ہے وہ الگ الگ سیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ٹیگز جو ہیں وہ سیم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پراپر ایس ای او کریں، جو بھی ویڈیو آپ بنانے لگے پراپر ایس ای او کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل وہ دوسروں سے مختلف ہو، نہ تو اتنا مشکل ہو اور نہ ہی اتنا آسان ہو کہ آپ نے دیکھنا ہے کافی زیادہ لوگوں کے جو ٹائٹلز ہیں ان کو سرچ کرنا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ایک ٹاپک لکھیں گے تو وہ آپ کو سارے مطلب 15 سے 20 ٹائٹل اس ٹاپک کے بنا کے دے دے گا، اور وہ ٹاپک بھی آپ کو یوٹیوب سے ہی اٹھا کے دیتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود سے بنا کے دے گا۔ تو آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے، وہ سارے ٹائٹلز وہاں سے دیکھنے ہیں کہ اگر آپ نے ان ٹائٹلز میں سے کوئی ٹائٹل اٹھا لیا، سیم ٹو سیم کاپی کر لیا، تو پھر آپ کی ویڈیو رینک نہیں کرے گی، 100% بتا رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سارے ٹائٹلز کو دیکھنا ہے، اور ان ٹائٹلز میں سے آپ کا جو ٹائٹل ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، یونیک ہوگا، تبھی آپ کی ویڈیو رینک کرے گی اسی ٹاپک کے اندر جہاں پہ لوگوں نے ہزاروں ویڈیوز بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا پتا کہ جب آپ ویڈیو، آپ کی کوئی بندہ بھی سرچ کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہی ویڈیو جو ہزاروں لوگوں نے بنائی ہے پہلے یا دوسری یا تیسرے نمبر پہ آ جائے، ٹھیک ہے، سرچنگ میں۔ یہ ہوتا بیسیکلی ایس سی او پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی اگر ایس سی او پرفیکٹ ہوگی، اچھی ہوگی، تو پھر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہزاروں ویڈیوز اس ٹاپک پہ بنی ہیں، ہر بندے نے الگ الگ سے بنائی ہوئی ہے، تو میں اس پہ کیوں بناؤں؟ نہیں کرنا ایسا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے صرف اپنے ٹائٹل کو چینج رکھنا ہے، ڈیفرنٹ رکھنا ہے، دوسرے لوگوں سے یونیک رکھنا ہے، تو پھر آپ کی ویڈیو لازمی رینک کرے گی، 100% بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بات، جیسا کہ ابھی میں نے یہ بتا دیا کہ آپ نے ٹاپک ایسے بنانے ہیں، سرچ کرنے ہیں جو سدا بہار ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی کاپی اور پینسل پکڑ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے کامن سینس کو یوز کرنا ہے، تب جب آپ بالکل اکیلے ہوں، ساری مصروفیات سے فری ہوں، کوئی بھی کام نہ ہو، تب آپ نے بیٹھنا ہے، خالی مائنڈ لے کے بیٹھنا ہے، کسی بھی ٹینشن کے بغیر، تبھی آپ نے سوچنا شروع کر دینا۔ دیکھیں، سوچنے کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے، اور ہر بندے کی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتی، کسی کی نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوچنا ہے، سوچنے کے بعد آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنا کیا ہے؟ دیکھیں،
جیسے میں نے ایک ٹاپک بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جو لگاتار چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو لگاتار لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے چینل پہ کم از کم، زیادہ نہیں، کم از کم 10 سے 15 ویڈیوز ایسی لازمی رکھنی ہیں جو سدا بہار ہوں۔ سدا بہار ورڈ تو میں یوز کر رہا ہوں، لیکن آپ کو امید ہے کہ اس کی سمجھ لگ رہی ہوگی کہ سدا بہار کا کیا مطلب ہے۔ ایسی ویڈیوز لازمی رکھنی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کا چینل گرو کرتا جائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی وہ جو 10-15 ویڈیوز ہیں وہ سب سے اوپر نکل جائیں گی۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ وہ ویڈیوز ایسی ہوں گی کہ جو سارا سال چلتی ہیں، ایسے ٹاپکس ہوں گے جن کو لوگ لگاتار سرچ کرتے ہیں، سارا سال سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ لازمی دے رہا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ 10 سے 15 ویڈیوز بنا لیں، زیادہ نہ بھی بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لگاتار ہی آپ ویسی بناتے رہیں، 2 دن بعد کوئی اور ویڈیو بنا لیں، پھر ایک ویڈیو ایسی بنا لیں جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہوں۔ کوشش یہی کریں کہ ساری آپ کی ویڈیوز ایسی ہوں، لیکن ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، آپ کی زیادہ ویڈیوز ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، مطلب بالکل نیا کنٹینٹ ہونا چاہیے، نیا ٹاپک ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ زیادہ تر نئی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ لگاتار سرچ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ نئی ہیں چاہے پرانی ہیں، لوگ اس کو سرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ٹاپکس کو آپ نے سرچ کرنا ہے، اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے اور پھر ان کو لکھ لینا ہے، ترتیب دے لینی ہے کہ پہلے میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے، دوسری ویڈیو میں نے یہ بنانی ہے، تیسری ویڈیو یہ بنانی ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو ریگولر ہونا لازمی ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک پورا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم ٹیبل پہ آپ نے ورک کرنا ہے۔ اپنے چینل کے اندر پلے لسٹس لازمی بنائیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پلے لسٹس جو ہیں وہ الگ الگ کیٹیگریز کو شو کرتی ہیں، تو آپ نے جتنی بھی پلے لسٹ بنائی ہوئی ہیں، مثلاً آپ نے 4 سے 5 یا 10 بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ٹاپک آپ کے پاس ہیں، تو 10 ٹاپکس جو ہیں ان پہ آپ نے کام کرنا ہے پورے ویک کا، پورے 10 دنوں کا یا 20 دنوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، جس میں آپ نے ان 10 کیٹیگریز کو منشن کرنا ہے کہ آج میں نے اس پلے لسٹ میں ویڈیو ایڈ کرنی ہے، کل میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے اور اس پلے لسٹ میں ایڈ کرنی ہے۔ تو الگ الگ اس طرح ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس کا آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سرے سے ہی پلے لسٹ نہیں بنائی، ایسے ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، تو بھیا ایسا نہ کرو، اس کا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ باقی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔